السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا میں اپنے سسر کو یا ساس کو امی ابو کہہ سکتی ہوں کہ نہیں کہہ سکتی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر ہر طرح کی وضاحت پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کر دی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے پیغمبر کو میں نے تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ چونکہ ہم اپنی زندگی کو جب گزاریں گے تو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق جب چلیں گے تو ہماری زندگی صحیح معنوں میں کامیاب ہوگی۔ ہمارا ہر عمل جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ ہمارا عمل قابل قبول ہوگا، اور ہمیں کرنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ پیارے پیغمبر کے احکامات کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ خاص طور پر ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ بہت زیادہ یہ ایک ان کے لیے الجھن ہوتی ہے کہ جب وہ بیاہ کر اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو وہاں پر اس کا سسر یا اس کی ساس جو ہے ان کو مخاطب کرنے کے لیے، سسر کو مخاطب کرنے کے لیے ابو یا ساس کو مخاطب کرنے کے لیے امی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اس بہن نے پوچھا ہے کہ اس کا شرعی طور پر مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اس مسئلے کا تعلق شریعت کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ معاشرے کے اندر رواج ہے، ہمارے سسٹم ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ سسر کو باپ کہہ لیتے ہیں، ابو کہہ لیتے ہیں، اور ساس کو امی کہہ لیتے ہیں۔ شرعی طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کے ساتھ، یہ ایک معاشرتی طور پر ہے کہ معاشرے کے اندر جیسے ہے اس کے مطابق جو ہے ہم اس معاشرے کے طریقے میں ڈل جاتے ہیں۔ جہاں پر یہ رواج ہوتا ہے یہاں پر یہ معاشرتی طور پر ایسے کرتے ہیں، سسر کہتے ہیں وہاں پر کہہ لیتے ہیں، جہاں پر نہیں کہتے وہاں پر نہیں کہتے۔ ہاں، اگر شریعت کے طور پر دیکھا جائے تو شریعت میں ایسا کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کچھ قرآن کے اندر سے کچھ دلائل ایسے ملتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہم دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کی موت قریب آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کہ بیٹوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ایک بہترین باپ کی علامت ہے، بہترین ایک باپ کی نشانی ہے کہ جب اس کا وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے، جب اس کی موت قریب آ رہی ہے، کہ اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ان کے ساتھ نصیحت کر رہا ہے، واضح نصیحت ہو رہی ہے، ان کے جو دل کی باتیں ہیں وہ ان سے پوچھی جا رہی ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا خوب جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سورۃ بقرہ کے اندر انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم عبادت کریں گے اس الہ کی جس الہ کی عبادت ہمارے دادا ابراہیم اسماعیل کرتے تھے۔ اب دیکھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا لگتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو لفظ انہوں نے آبا یعنی اب کا لفظ استعمال کیا وہاں پر، یعنی یعقوب کے باپ وہ چچا، حضرت اسماعیل کا نام لیا وہاں پر، تو گویا کہ چچا کو باپ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں اور واضح کر دوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے رشتوں میں تھوڑا فرق ڈالا ہوا۔ ابو کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو تایا ابو بولتے ہیں، اور جو ابو کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو ہم چچا بولتے ہیں، جبکہ عرب کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ عرب کے اندر چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو اس کو چچا ہی بولتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے، پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو تھے حضرت عبداللہ، وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، باقی سارے کے سارے بھائی آپ سے بڑے تھے، یعنی ابو جہل بھی بڑا ہے، ابو لہب بھی بڑا ہے، حضرت حمزہ بھی بڑے ہیں، حضرت عباس بھی بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر اگر لفظ بولا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی بولا جاتا ہے، چچا ابو لہب، چچا ابو جہل، چچا حضرت حمزہ، چچا حضرت عباس وغیرہ وغیرہ، ہم سب کا لفظ چچا بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عرب کے اندر تایا ابو جو ہے، جو کہ ابو کا بڑا بھائی جس کو ہم ہمارے معاشرے میں اس کو تایا کہہ لیتے ہیں، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔
ابو کا بھائی ہونا چاہیے، بڑا ہے چھوٹا ہے اس کے لیے لفظ چچا بولا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی بات ہم نے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے چچا تھے، تو چچا کے لیے لفظ اب استعمال کیا، تو گویا کہ لفظ اب جو ہے باپ بولا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورۃ یوسف کے اندر آیت نمبر 23 ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی اپنے والد سے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جس کے میرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا نام لے کر انہوں نے کہا. تو گویا کہ اس میں بھی اسی طرح سے وہ دادا ہے ان کے، حضرت یوسف کے دادا لگتے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق حضرت یوسف کے دادا. تو گویا دادا کے لیے بھی لفظ اب کا استعمال کیا گیا، تو گویا کہ چچا کے لیے دادا کے لیے لفظ اب جو ہے باپ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے قرآن کے اندر ایک دوسری جگہ پر بھی ہے کہ جیسے دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں ان کو بھی ماں کہا گیا کہ وہ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، محرم ہے، گویا کہ وہ ماں کے درجے میں، تو اس کو بھی ماں کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے خالہ جو ہے اس کو بھی ماں کی جگہ پر اس کو قرار دیا گیا کہ وہ بھی ماں کے برابر ہے. تو گویا کہ لفظ ماں یا باپ کسی دوسرے رشتے کے لیے بھی بولنا اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. شریعت سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ شرعی طور پر ہم اگر کسی کو، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی استاد کو بھی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، باپ کی حیثیت سے اس کو بلایا اور پکارا جاتا ہے. باپ جو ہے وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو بیٹوں کی حیثیت پہ لے کے آتا ہے، ان کو بیٹوں کے لفظ کے ساتھ بلایا اور پکارا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ شرعی طور پر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے سسر اور ساس کے حوالے سے، یہ تو ویسے معاشرتی مسئلہ ہے. تو اگر ان چیزوں کو دیکھیں، چچا کو ابو کہا جا سکتا ہے، باپ کہا جا سکتا ہے، دادا ابو کو کہا جا سکتا ہے، اسی طرح سے خالہ کو کہا جا سکتا ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کو ماں کہا جا سکتا ہے، تو پھر یہ ساس کو بھی امی کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، سسر کو بھی ابو کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ معاشرے میں، ہاں ایک بات یہاں پر اور بھی میں یہاں پر بتا دوں، واضح کر دوں، کسی لڑکی کو زبردستی یہ بات کہلوانا کہ آپ اپنے سسر کو باپ کہیں یا اپنی ساس کو امی کہیں، یہ شرعی طور پر غلط ہے. یہ غلط ہے. کسی کو زبردستی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم کہو اس کو باپ، تم اس کو امی کہہ کے ہی پکارو، ابو کہہ کے ہی پکارو، یہ شرعی طور پر غلط ہے. ہاں اس کا دل کرتا ہے تو وہ کہہ لینے میں کوئی قباحت یا برائی نہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات دوسری یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ صرف کہنے کی حد تک ہے، کہنے کی حد تک صرف کہیں گے. اگر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہو، کاغذ کو وغیرہ ہو، یا کسی جگہ پہ کوئی بھی کاغذ کے اوپر نام لکھنا ہو ولدیت کا، پھر حقیقی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا. پھر جن کو ہم ماں باپ کہہ رہے ہیں، جو عمومی طور پر ہم کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ صرف وہ کہنے کی حد تک ہے. ان کا باپ کی جگہ پر، حقیقی باپ کی جگہ پر ان کا نام نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام.